نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریف ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا جزا کی ہے جو کل کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے کائنات کے ذرے ذرے کو اسی اکیلے اللہ نے پیدا فرمایا ان گنت بے شمار لا تعداد مخلوقات کو زمین آسمان حجرات شجرہ ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے ان مخلوقات میں نوع انسانیت کی بھی تخلیق فرمائی جن کی راہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے آ کر اس راہ حق کو بتایا اس صراط مستقیم کی نشاندہی کی وہ سیدھا راستہ دکھایا جو وہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس راستے کو اختیار کر لیا یقیناً وہ کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی ان کی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی انہی کی کامیابی و کامرانی ہے اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی جو جی نے چاہا جو دل نے چاہا اسی طرح زندگی بسر کی
پھر قیامت کے دن صرف ندامت، ذلت و رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک اپنی کتاب کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوگا، میزان قائم ہو جائے گا، حساب و کتاب سے پہلے ایک جہنم سے گردن نکلے گی، یخرج عنقم من النار، جہنم سے ایک ایسی گردن نکلے گی، ایسی ہیبت ناک اور وحشت ناک اس کی صورت ہوگی، لہو عینان تبصر، آنکھیں ہوں گی ان سے وہ دیکھ رہی ہوگی، وَلَهُ لِسَانٌ فَصِیحٌ، اور اس کی زبان ہوگی، اور آتے ہی وہ یہ کہے گی، وُکِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ، 3 قسم کے لوگوں پر مجھے مقرر کر دیا گیا ہے، حساب و کتاب بعد میں ہوگا، نیکیوں اور بدیوں کا وزن بعد میں کیا جائے گا، اس سے پہلے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں پکڑ پکڑ کر جہنم کی گہرائی میں ڈال دوں۔ ان میں سے سب سے پہلا گروہ جن کے اندر یہ عادت ہوگی، جن کے یہ افعال و کام ہوں گے، ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ وَكِّلْتُ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ان میں سب سے پہلا گروہ جو حساب و کتاب سے بھی پہلے اسے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کون ہوں گے؟ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جو سرکش، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، کیونکہ کبریائی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، اللہ کی ذات کو لائق ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل الکبریاء رداء، کبریائی اللہ کی عزت کی چادر ہے، فمن ینازعنی عذبتہ، جس نے بھی میری عزت کی چادر پر حملہ کیا اس کو ایسا عذاب چکھاؤں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ کبریائی خاص اللہ کے لیے، یہی وجہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، سنن نسائی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے عائل مستکبر، جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، جس کے اندر کبر پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے اور جتنے راوی ہیں سارے صحیح راوی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروہ پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، کافی دیر تک باتیں چلتی رہی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے، پیچھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطع ہو رہے ہیں سر جھکا کر، فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن،
وہاں بیٹھا ہوا گزرنے والا ایک شخص جب اس نے دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، قال له رجل ما يبكيك یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، اے عبد الرحمن کیوں رو رہے، کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سنا کے آئے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی قلبہ مثل حبۃ من خردل من کبر، جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر اگر کبر ہے، قبہ اللہ لوجہہ فی النار، اللہ رب العالمین اس کو الٹا کر کے منہ کے بل جہنم کی گہرائی میں ڈال دیں گے۔ اس بات نے مجھے رلا دیا کہ کتنا سخت ترین عذاب ہے، کتنی سخت ترین سزا ہے کہ الٹے منہ اسے جہنم کی گہرائی میں ڈال دیا جائے۔ طبرانی کی روایت ہے، اسی وجہ سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار سے گزرے اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور اپنے سر پہ لے کے جا رہے ہیں بازار میں، کبھی اس بازار میں کبھی اس گلی میں گھومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال دیا، دولت دی، آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ خود لکڑی اٹھا کر بازار میں گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں کہ جی ہاں، فرماتے ہیں اردت ان ادفع الکبر، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ ضرورت نہیں ہے ان لکڑیوں کے اٹھانے کی، میں لکڑیاں اٹھا کر لوگوں کے سامنے اس لیے چل رہا ہوں تاکہ میرے دل کا کبر ختم ہو جائے۔ اردت ان ادفع الکبر، کیونکہ میرے دل کے اندر یہ بات آئے کہ کیا عبداللہ بن سلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر دولت سے نوازا، کیا آپ کے غلام، کیا آپ کے نوکر جا کر دل کے اندر یہ تصور خیال پیدا ہوا، میں اس لیے چل رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ جائے میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات بلند ہے، میں اپنے آپ کو حقیر دکھانا چاہتا ہوں۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ بڑے غور سے سننے کے لیے تیار ہو کے بیٹھے، چوکنا ہو کے بیٹھے۔ آج امیر المومنین کوئی خاص خطبہ دینے والے ہیں، کوئی خاص نصیحت کرنے والے ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے یا نہیں ہے میرا نام عمر ہے، میں سارا دن جنگلوں میں رہ کر اونٹ چرایا کرتا، جنگلوں کے اندر اونٹ چراتا، صحراؤں میں اونٹ چراتا، لوگوں کی بکریاں چراتا، لوگوں کی مزدوری کرتا، محنت کرتا، گرمیوں میں سردیوں میں میں پہاڑوں کے دامنوں میں اونٹوں کو چرانے میں وقت گزارتا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ امیر المومنین یہ کیسی آج تقریر، کیسا آج خطبہ؟ کہا جی ہاں میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، عمر آج کیا آپ کی حیثیت، کیا آپ کا مقام ہے کہ چاروں طرف جس طرف نظر مارو حکومت تیری ہی تیری نظر آتی ہے، کہ اللہ پاک نے آپ کو مقام دیا، آج تیرے اندر ایسے حیبت اور ایسا روح اللہ نے رکھ دیا کہ جب بیت المقدس کی چابیاں کسی کو دینے کو تیار نہیں تھے، میرے جانے پر جب انہوں نے مجھے دیکھا، میرے اس روح کو دے کر انہوں نے چابیاں حوالے کر دی کہ عمر تیرے ساتھ مقابلہ کرنا ہماری ضرورت نہیں ہے۔ کہا اس لیے یہ دل کے اندر خیال آیا، اس کبر کو ختم کرنے کے لیے میں اپنا کارو کروا رہا ہوں۔ کبھی امیر اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو کبھی غریب کی طرف بھی دیکھ لے۔ آپ کو اللہ نے بڑی بڑی گاڑیاں دی ہیں، پنجابو ہے، اونچی
قسم کی گاڑیاں ہیں تو پھر کبھی پیدل بھی چل لیا کرو، کبھی سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ بھی چل لیا کرو۔ اللہ نے خوب دیا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے عظیم قسم کے کھانے کھاتے ہیں، کبھی غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو، ان کے دسترخوان پہ بھی بیٹھ جایا کرو، کبھی پیچھے بھی مڑ کر دیکھو کہ اللہ نے کیا آپ کو دولت دی۔ آپ کے پیچھے جھوپڑیوں والے بھی رہنے والے ہیں، آپ کے بنگلے اور کوٹیاں ہیں، سورج ان کی طرف غریبوں کی طرف بھی دیکھ لیا کرو، کبھی کبر ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لکڑیاں اٹھانے کا میری ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے کبر کو ختم کرنے کے لیے بازار میں لوگوں کو دکھا رہا۔ کبر چونکہ ایک بہت بڑے سزا اور عذاب کی علامت ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ جمع ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں، فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس میں جنت کا داخلہ نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ قال رجل، ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہنے لگا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وماله حسنة، ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میرے کپڑے خوبصورت ہونے چاہیے، میرا جوتا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے۔ فرمایا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، اللہ پاک نے نعمتیں دی ہے تو اس کا اظہار کیا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے اگر تمہیں نعمت دی ہے تو اس کو ظاہر کرو، اس کا اظہار کرو کہ اللہ پاک نے اگر اللہ نے ہمت و طاقت دی ہے تو پھر کیا کرو، گاڑیاں بھی لے سکتے ہو، اچھے مکان اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہو۔ ہاں جہاں اللہ نے توفیق نہیں دے قرض اٹھا کر اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش نہیں، اللہ نے ہمت و طاقت دی ہے، جی ہاں فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خوبصورت کپڑے پہننا منع نہیں، خوبصورت جوتے پہننا منع نہیں، خوبصورت لباس پہننا منع نہیں، ولکن الکبر، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کبر کی وضاحت کرتے ہیں، فرمایا ولکن الکبر من بطر الحق، کبر یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں حق بتا دیا، حق کے متعلق تمہیں پتہ چل گیا، قرآن و حدیث سے ایک مسئلہ تمہیں سمجھ میں آ گیا، صحیح مسئلہ یہ ہے، حق بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتا، فرمایا یہ ہے کبر۔ کبر سے کہتے ہیں حق مل جانے کے بعد، حق سمجھ آنے کے بعد پھر بھی نہیں مانتا۔ اللہ پاک نے اپنی کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاؤ اللہ پاک نے جو اتارا ہے اس کے پیروی کرو، اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، قالوا بل نتبع، بلکہ کیا کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے، کیا کریں گے؟ پیروی، باتیں مانیں گے کس کی؟ اللہ کی طرف سے اعلان یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ، میں ہم وہی پیروی کریں گے مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جس طرح ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جیسے ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم ویسا کریں گے۔ ان کو حق سمجھ آنے کے بعد پھر بھی حق کو نہیں مانتے، بلکہ اپنے باپ دادا کے حوالے، اپنے علاقے والوں کے حوالے، اپنے خطیب و واعظوں کے حوالے نہیں فرمایا، بلکہ پیروی کرو کس کی؟ جو اللہ نے نازل فرمایا۔ کبر یہ ہے کہ حق آ گیا، حق بات سمجھ میں آ گئی، حق سمجھ آنے کے بعد پھر بھی نہیں مانتا، پھر بھی نہیں مانتا، فرمایا یہ ہے کبر اصل حقیقت میں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا هل يسمعونكم اذ تدعون،
او ينفعونكم او يضرون. جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور میری قوم کے لوگ ذرا بتاؤ تو صحیح هل يسمعونكم اذ تدعون. جن کو تم اپنا مشکل کشا کہتے ہو، جن کو اپنا حاجت روا فکر بنانے والا کہتے ہو، هل يسمعونكم اذ تدعون. جب تم ان آواز لگاتے ہو بتاؤ کیا وہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون. کیا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں؟ اگر تم نہ مانو تو کیا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. کہنے لگے نہیں ابراہیم ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم نے باپ دادا کو دیکھا، جیسے ہمارے پچھلے بڑے کرتے آئے ہم اسی طرح کرتے ہیں، ہمیں حقیقت حال کا پتہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں حق آنے کے بعد پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے، حق جاننے کے بعد پھر بھی نہیں مانتے، یوم تقلب وجوہہم فی النار. جس دن جہنم کے آگ کے انگاروں کے اندر ان کے چہروں کو جلایا جائے گا، جس طرح ایک سیخ بوٹی کے یا تکا آگ کے انگاروں پہ سینکا جاتا ہے، جب اس طرح ان کو آگ کے اوپر ان کے چہروں کو جلایا جائے گا. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. پھر کہیں گے ہے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اپنے باپ دادا کے طریقوں پہ نہ چلتے، اپنی قوم و برادری کے طریقوں پہ نہ چلتے. ہائے کاش وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کے بات مان لے، بڑوں کے طریقے کو اختیار کر لیا، اللہ ہم اپنی قوم اور سرداروں کے پیچھے لگ گئے. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. اللہ ان ظالموں کی وجہ سے ہم بھی برباد ہو گئے. ہمیں یہ کہتے تھے ہمارا بات سچ ہے، ہماری بات حق ہے، بس اسی کے مطابق چلنا ہے، اسی پہ عمل کرو، یہی تمہارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، خود بھی برباد ہوئے، ہمیں بھی برباد کر دیا، خود بھی ہوئے، ہمیں بھی ہلاک کر دیا، خود بھی سیدھے راستے سے ہٹ گئے، ہمیں بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. اللہ نے ظالموں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی. اللہ ہماری ایک درخواست ہے، اللہ ان کو ڈبل سزا دے اور ان کے اوپر چھوٹی بڑی لعنت بھیج. جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا زیادتی کی، ہمیں دھوکہ دیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ فیقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیفہ. فرمایا قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے پیروں کو چبا کر اپنے گوشت نوچے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ فیقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے فلان کو اپنا دوست نہ بناتا، ان کی باتوں پہ نہ چلتا، آج پریشان ہے، اپنے دوست کو نوچ رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرو بچ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، نہیں تو دنیا کے اندر بھی کسی فتنے کے اندر ڈال دیں گے، کسی آزمائش کے اندر ڈال دیں گے، پریشانیاں تمہاری مقدر بن جائے گی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یا دردناک عذاب کے مستحق بن جاؤ گے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں، بچو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، مخالفت نہ کرو. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
فرمایا جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی، جس طرح اس کا دل چاہتا ہے پھر ہم بھی اس کو اسی طرح موڑ دیتے ہیں، اس کا دل وہی مطمئن ہے، وہ وہی خوش ہے۔ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن یاد رکھو دنیا کے اندر جس طرف تم چاہو جاؤ، تمہیں اختیار ہے، میں نے تمہیں مہلت دے دی ہے، تمہیں ڈھیل ہے، لیکن قیامت کے دن پکڑ بڑی سخت ہے۔ میں جاؤ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لیکن قیامت کے دن سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو کبر کی تعریف کیا ہوئی؟ کبر وہ چیز ہے جو حق پہچاننے کے بعد، حق جاننے کے بعد پھر بھی حق کو نہ مانے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جاننے کے بعد پھر بھی بندہ نہ مانے، تو فرمایا اس کے لیے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ فرمایا میرے احکام تیرے پاس آئے تھے، جب قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا، نبینا ہو کر اندھا ہو کر اٹھے گا، کہے گا اللہ میں کیوں اندھا ہو گیا، میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں صحیح سلامت تھی، آج مجھے نبینا کر کے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ پاک فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ۔ دنیا کے اندر میرے احکام، میرے فرامین تجھ تک آئے تھے، لیکن تو میرے فرامین کے لیے اندھا ہو گیا تھا، میری بات کو جانتا نہیں تھا، میری بات کو سمجھتا نہیں تھا، تو اپنے ذہن اور دماغ کو استعمال کرتا تھا۔ آج میں نے بھی تجھے اسی طرح بلا دیا، جس طرح تو میرے دین کے بارے اندھا ہو گیا تھا، میرے احکام کے بارے اندھا ہو گیا تھا، آج میں رب نے تمہیں بھی اندھا کر دیا ہے، نابینا کر دیا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر میرے احکام آئے تھے۔ میرے بھائی، اللہ پاک نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ کے بڑے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب بتا دو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو کچھ میں بتاتا جاؤں، فرماتا جاؤں، سمجھاتا جاؤں، یہی راستہ سیدھا ہے، اسی راستے پہ چلتے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو میرا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جیسے میرا پیغمبر روک لے تم رک جاؤ۔ جو میرے پیغمبر کی بات کو مانتا جائے گا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی بات کو مان لیا، سمجھ لو اس نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ کامیابی چاہتے ہو تو پھر میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرو، جو طریقہ جو بات میرا پیغمبر بتاتا جائے کرتے جاؤ۔ فرمایا کبر سے بچ جاؤ گے، تو کبر وہ چیز ہے جو قیامت کے دن جس طرح اللہ رب العالمین کچھ خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے بغیر حساب کے، جب اللہ زمین پہ اپنا عرش لے آئے گا اور ترازو قائم ہو جائے گا، لوگوں کے حیبت اور ایسے وحشتناک منظر کو دیکھ کر لوگوں کا عالم یہ ہوگا جسیٌ صفیٌ، حدیث کے الفاظ ہے گھٹنوں کے پر گرے پڑے ہوں گے، خوف اور وحشت اور حیبت کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی این الذین الحامدون للہ عز وجل علی کل حال، فرمایا وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ پہلے حساب و کتاب نہیں لینا، بغیر حساب کتاب کے، حساب کتاب کا معاملہ بعد میں شروع ہوگا، اور پہلے وہ خوش نصیبوں کا ٹولہ جو دنیا کے اندر حالات کیسے بھی آتے، پریشانیاں بھی آتی،
اللہ کا شکر ادا کرتے, اللہ کے ہر حکم پہ پورے اترتے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, اللہ کا گلہ اور شکوہ نہیں کرتے, حالات خوشی تو بھی خوش, اللہ کا شکر, حالات مشکلات ہے تب بھی صبر کر. فرمایا عجبا لامر المؤمن كله له خیر, معاملہ مومن کا عجیب ہے. اذا اصابته السراء شکر, جب کوئی خوشی پاتی ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. وکان خیر اللہ, یہ اس کے حق میں بہتر ہے. واذا اصابته الضراء, پھر مشکل پاتی ہے تو صبر کرتا ہے. اللہ خوشیاں بھی تو دیتا ہے, غم بھی تو دیتا ہے, اللہ صحت بھی تو دیتا ہے, پھر بیماریاں تو دیتا ہے, بیماریوں کو ٹلتا بھی تو ہے. صبر کرتا ہے ہر حال کے اندر صبر, ہر مشکل میں صبر, ہر پریشانی میں صبر. اللہ کی طرف سے خوشی آ جائے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ فرمائے گا میرا بندہ جو ہر حال میں صبر کرنے والا, ہر حال میں میرا شکر ادا کرنے والا, شکوہ نہیں کرتا, گلہ نہیں کرتا, فرمایا تمہارا بغیر حساب کے ان کو جنت میں بھیج دو, ان سے کوئی حساب ہی نہیں لینا. یہ پہلا ٹولہ ہے, اللہ رب العالمین ہمیں انہی میں شامل فرما دے. پھر دوسرا ٹولہ ہے اَيْنَ الَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ, وہ خوش نصیب جب لوگ آرام کر رہے ہیں, بستروں پہ سوئے ہوئے, رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے, اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا تمہارا کوئی حساب نہیں, تم سے کوئی پوچھ نہیں, بغیر حساب کے تم جنت میں چلے جاؤ. لوگ سو رہے ہوتے, لوگ بستروں میں پڑے ہوتے, تم اٹھ کر مجھے خوش کرنے کے لیے بستروں کو چھوڑ کر نیند قربان کر کے میری رضا کے لیے تہجد کی نماز ادا کرتے. اٹھو تم بھی جنت میں چلے جاؤ. اور تیسرے کو آواز لگے گے اَيْنَ الَّذِينَ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. فرمایا وہ خوش نصیب لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں, مزدوری میں لگے ہوئے ہیں, ادھر آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, کام کو چھوڑ کر پہلے اللہ کے دروازے پہ پہنچتا ہے, نماز ادا کرتا ہے. کوئی چیز نماز سے اسے نہیں روکتی ہے, نہ کاروبار, نہ دفتر, نہ ملازمت, جو بھی کام کرتا ہے, لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے سارے کام بند کر کے اللہ کے حضور آ کر نماز ادا کرتا ہے. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة. جب زکات فرض ہوتی ہے تو زکات میں چھپانے کی کوشش نہیں کرتا, ہیلے بہانے نہیں کرتا, بلکہ فرماتے اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ حکم آ گیا, فرض ہو گیا, زکات ادا کر دیتا ہے. اللہ پاک فرمائے گا او خوش نصیب لوگو, دنیا کے اندر تم کام بھی کرتے, مزدوریاں بھی کرتے, محنت بھی کرتے, نماز کے وقت میں کبھی تمہیں یہ چیزیں آگے رکاوٹ نہیں بنی, آؤ بغیر حساب کے تم جنت میں چلے جاؤ. یہ تین خوش نصیب ٹولے جن کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا, بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. اسی طرح تین قسم کے بد نصیب لوگ بغیر حساب کے, بغیر پہلے پوچھے, ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ان میں سے پہلا ٹولہ وہی ہوگا جن کے دل کے اندر کبر ہوگا, کبر کی تعریف. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا حق سمجھ آ جائے پھر حق کو مانے نہیں. آگے قوم اور برادری خاندان کے حوالے دے کر حق کو پسے پشت ڈال دے, حق کو چھوڑ دے, باطل کے پیچھے اپنے قوم اور برادری کی باتوں کو مانتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے. ہر نماز کے اندر انسان دعا کرتا ہے, اللہ کے حضور کہتا ہے, چاہے وہ نفل ہو, وہ سنت ہو, وہ تہجد ہو, وہ جنازہ ہو, وہ ظہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو, کوئی نماز ہو, ہر بندہ یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا اور میرے محبوب بتا دے ان لوگوں کو, میرے بندوں کو جو سیدھا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, فرمایا یہی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے, اس پہ چلتے جاؤ سیدھے جنت پہ چلے جاؤ گے. اللہ رب العالمین دین حق سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.